بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ بھر میں اس معاملے کو لے کر ایک یا دوسرے گروہ کے ساتھ وفاداری اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ یہ آخری حد ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامی پیغام کی وجہ سے گھرانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور نفاق شروع ہو گیا، جس کی ایک مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی اور 2 بالغ بچوں نے بھی ان کی پیروی میں ایمان قبول کر لیا، مگر آپ کا ایک بیٹا بدستور اور شدت سے مخالفت پر تلا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ستیلا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفین میں سے تھا، تو اس کے 2 بیٹے اس معاملے کو لے کر تذبذب کا شکار تھے۔ ان میں سے ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی پرجوش حامی تھا، مگر وہی دوسرا بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا تھا اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور کنبے کے دباؤ میں آ کر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑی صاحبزادی کو فوراً طلاق بھی دے دی۔ یہ تو دوسرے کنبوں کا حال ہے، خود بنی ہاشم میں بھی یہی تقسیم جاری تھا کہ ابو طالب کا ستیلا بھائی ابو لہب یا شعلے کا باپ، جس نے پہلی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر انتہائی ترش رویہ اختیار کیا تھا، اب آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ابو لہب نے اپنے کنبے کے اندر رہ کر قریش کے اعلان کی پرزور حمایت کی۔ خود اس کی خواہش یہ تھی کہ شاید اس طرح بنی ہاشم اور ابو طالب کے کنبے کی سربراہی سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں اسے سرداری کا موقع مل جائے گا۔ ابو لہب کی اس مخالفت کو اور اس چال بازی کی وجہ سے قرآن میں اس کا نام لے کر مذمت کی گئی اور سخت وعید سنائی گئی۔ یہ بائیکاٹ بالآخر مکہ میں قدیم اقتدار کی تنزیلی معاشرے میں جاری ٹوٹ پھوٹ کی واضح تصویر بن جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہی بائیکاٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامی پیغام کی ترویج اور بنیادی نقطے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے کام بھی آئے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ جو بائیکاٹ کے حامی تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھرانوں کے اندر تقسیم کا ذمہ دار گردانتے تھے، اور دوسرے لوگ جو بائیکاٹ کے مخالف تھے وہ الٹا بائیکاٹ کا حکم دینے والے سربراہان کے در پہ ہو گئے۔ یہ لوگ اب قریش کے سرداروں سے کنی کرنے لگے اور چھپ کر بائیکاٹ خلاف ورزی پر اتر آئے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔